بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اگر مجھے ناجائز طریقوں سے دولت حاصل کرنے کا لالچ ہو تو میں اس ویرانے میں نہ بیٹھا ہوتا۔ انسانوں کے درمیان رہ کر بھی ناجائز دھندے بڑی آسانی سے کیے جا سکتے ہیں، بلکہ گنجان آباد علاقوں اور تنگ و تاریک گلیوں میں تو ہر قسم کا ناجائز کام کرنا زیادہ آسان اور محفوظ ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے آسانی سے میری جان نہیں چھوڑی تھی، اور لگتا یہی ہے کہ تم لوگ بھی آسانی سے میری جان نہیں چھوڑو گے۔ بے شک میں نے اس کی تائید کی۔ میں بظاہر اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے سوالات کرتا رہا، لیکن میں نے گرد و پیش کا ذرا اور تفصیل سے جائزہ لینے کی بھی پوری کوشش کی تھی، اور غالباً نفیس صاحب بھی اسی کوشش میں مصروف تھے۔ یہ ایک مشکل کام تھا، کیونکہ اس بوڑھے کی طرف سے بھی خبردار رہنا نہایت ضروری تھا۔ اس کے تیور اور اس کا مضبوط تھراپا بتاتا تھا کہ ذرا سا موقع پاتے ہی وہ حملہ کرنے سے نہیں چوکے گا۔ میں نے اپنے غیر محسوس جائزے کے دوران دیکھا کہ کتر کاٹنے کی مشین بالکل نئی تھی۔ وہ ہاتھ سے چلانے والی ویسی ہی مشین تھی جیسی دیہات میں اکثر نظر آتی ہیں، جن میں ہینڈل، بڑا سا آہنی پہیہ اور بڑا سا بلیڈ لگا ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے اس مشین سے ایک بار بھی کتر نہیں کاٹا گیا تھا۔ میں نے آنکھوں میں نفیس صاحب کو بوڑھے پر کڑی نظر رکھنے کا اشارہ کیا اور خود مشین کے پاس چلا گیا۔ تاہم میں نے بھی اس دوران بوڑھے پر نظر رکھی۔ مشین کے نیچے 2 چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں جو خشک چارے کے انباروں تک چلی گئی تھیں۔ میں نے مشین پر ہاتھ پھیر کر بوڑھے کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا، بالکل نئی مشین ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ بوڑھے کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا۔ وہ غیر مرتعش لہجے میں بولا، ہاں میرا بیٹا کل ہی خرید کر لایا ہے، پرانی بہت خراب ہو گئی تھی، ہم نے اسے کباڑی کے ہاتھ بیچ دیا۔ میں نے مشین کے نیچے بچھی ہوئی چٹائیوں کو دیکھا۔ ننگی زمین پر وہ کچھ اونچی نظر آ رہی تھیں، جیسے ان کے نیچے زمین کی سطح اونچی ہو۔ میں نے مشین کو ایک ہاتھ سے ہلانے کی کوشش کی۔ اس قسم کی مشینیں خاصی بھاری ہوتی ہیں، ساری کی ساری لوہے سے بنی ہوتی ہیں، لیکن اتنی بھی بھاری نہیں ہوتی کہ مجھ جیسا آدمی انہیں چلا نہ سکے۔ میں نے محسوس کیا جیسے اس مشین کے پائے چٹائی پر گڑے نظر آ رہے تھے، لیکن در حقیقت چٹائی کے نیچے سے کوئی چیز ان میں پیوست تھی۔ بوڑھا تیزی سے بولا، تم کیوں اسے ہلانے پر تلے ہوئے ہو؟ ہم نے اسے نیچے تختے میں فٹ کر رکھا ہے۔ میرے رگوں میں خفیف سا ارتعاش تھا۔ میں نے دیکھا صاحب بھی تناؤ کا شکار نظر آ رہے تھے۔ ان کی چھٹی حس نے شاید انہیں کوئی احساس دلایا تھا، لیکن شاید بات کا سر پیر ان کی سمجھ میں نہیں بن پا رہا تھا۔ بات کا سر پیر مجھے بھی نہیں معلوم تھا، مگر نامعلوم حس کوئی سرگوشی کر رہی تھی۔ میں اس سرگوشی کا صحیح مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا، مگر کوئی اندھیرے میں ادھر ادھر پاؤں ہاتھ مار رہا تھا۔ میں نے ہینڈل پکڑ کر مشین کا پہیہ گھمانے کی کوشش کی، لیکن اس میں چھوٹی سی ایک سلاخ اڑی ہوئی تھی۔ یہ گویا مشین کو لاک کرنے کا ایک دیسی طریقہ تھا، تاکہ بے خبری میں کسی کا ہاتھ وغیرہ نہ کٹ جائے۔ میں نے وہ سلاخ نکال دی اور ایک بازو سے پہیے کو گھمایا۔ اس مشین کو چلانے میں کافی زور لگتا ہے، لیکن اس وقت مشین خالی تھی اور میں جسمانی طور پر عام آدمی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے کافی طاقت صرف کرنا پڑی، لیکن اس کا نتیجہ حیرت انگیز تھا۔ نفیس صاحب تو اچھل کر ایک طرف کو ہو گئے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ تاہم اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے بوڑھے کی پسلیوں سے پستول نہیں ہٹایا اور اس کی طرف سے بے خبر بھی نہیں ہوئے۔ مشین کا پہیہ گھومنے کے ساتھ ساتھ کافی دور عقبی دیوار کے ساتھ تہ در تہ کرینے سے رکھے ہوئے خشک چارے کا لمبا چوڑا انبار یوں ایک طرف کو کھسکنے لگا، جیسے وہ کسی تختے پر رکھا ہوا تھا اور تختے کو کسی نے ایک طرف سے کھینچنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے نیچے ایک شگاف نمودار ہونا شروع ہوا۔ میں پہیے کو گھماتا چلا گیا۔ خشک چارے کا مستطیل انبار دیوار کے ساتھ ساتھ کھسکتا ہوا دوسرے کونے میں جا ٹکا۔ تب کتر کی مشین کا پہیہ گھومتے گھومتے رک گیا۔ میں نے زیادہ طاقت صرف کی، مگر وہ مزید نہ گھوما۔
اس وقت تک عقبی دیوار کے قریب زمین میں بہت بڑا مستطیل شگاف نمودار ہو چکا تھا۔ وہ ایک پختہ ڈھلوان راستہ تھا جو نہ جانے کہاں جا رہا تھا۔ اس کا دانہ اتنا بڑا تھا کہ اگر گیٹ سے کوئی لمبی چوڑی گاڑی بھی مکان میں داخل ہو تو سیدھی اس دانے میں داخل ہو کر ڈھلوان راستے پر جا سکتی تھی۔ نفیس صاحب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بڑی مشکل میں پھنس گئے تھے۔ انہیں بوڑھے پر بھی نظر رکھنا تھی اور وہ نمودار ہونے والے اس راستے کو بھی صحیح طور دیکھنا چاہتے تھے۔ بوڑھے پر میں بھی نظر رکھے ہوئے تھا، لیکن میں نے محسوس کر لیا تھا کہ یکدم ہی اس کی اکڑ پھون رخصت ہو گئی، جیسے کسی غبارے سے ہوا نکل گئی ہو۔ زمین میں جب وہ شگاف نمودار ہوا، اس وقت اس کے حلق سے عجیب سی آواز بھی نکلی تھی، لیکن شاید وہ عقل مند تھا، اس نے ابھی تک مجھ پر یا نفیس صاحب پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اب تو خیر اس میں شاید دم خم ہی نہیں رہا تھا۔ او مائی گاڈ! آخر نفیس صاحب بول اٹھے، یہ کیا ہے؟ میں کہنا چاہتا تھا کہ میرے خیال میں یہ وہیں جانے کا راستہ تھا جہاں تک پہنچنے کے لیے نفیس صاحب نے واٹر سپلائی اسکیم کی آڑ میں سرنگ کھدوانے کا بندوبست کیا تھا۔ بلا شبہ انہوں نے بڑا تردد کیا تھا، جبکہ راستہ یہاں نہ جانے کب سے موجود تھا۔ بہرحال ابھی میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، خصوصاً اس بوڑھے کے سامنے۔ میرا خیال ہے یہ کہیں جانے کا راستہ ہے، میں نے صرف اتنا کہا۔ میں اس وقت بوڑھے کی طرف واپس آ رہا تھا، اچانک مجھے سامنے کھڑکی میں کوئی چیز نمودار ہوتی دکھائی دی۔ یہ کھڑکی لکڑی کی پتلی بلیوں سے بنی ہوئی تھی اور اس وقت کھلی تھی۔ ہم نے اندر آتے وقت گیٹ تو بند کر دیا تھا، لیکن کھڑکی کی طرف شاید اس لیے زیادہ توجہ نہیں دی تھی کہ اس سے کوئی اندر نہیں آ سکتا تھا۔ نفیس صاحب، میں انہیں زمین پر گرنے کا اشارہ کرتے ہوئے چیخ کر صرف اتنا ہی کہہ سکا، کیونکہ ان کی پیٹھ کھڑکی کی طرف تھی، لیکن انہوں نے میری بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں بڑی پھرتی دکھائی۔ وہ بھی فوراً ہی زمین پر گر گئے اور تیزی سے ایک طرف کو لڑک گئے۔ وہ طویل و عریض حال نما کمرہ سب مشین گن کی گرج سے گونج اٹھا۔ نہ جانے گولیاں کس کس چیز میں پیوست ہوئیں اور کس کس چیز کے پرخچے اڑے۔ مجھے صرف یہ معلوم تھا کہ میں بچ گیا تھا، جبکہ میرے خیال میں بوڑھے کو گولیوں سے بچاتے ہوئے برسٹ مارا گیا تھا، لیکن وہ بھی ہماری طرح زمین پر گرنے اور گولیوں کی بچھاڑ سے بچنے کی کوشش میں خود ہی گولیوں کی زد میں آ گیا۔ کھڑکی پر اس وقت تک جو نمودار ہوا تھا، اس نے فوراً ہی وہاں سے ہٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں بروقت اس کا نشانہ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ میرے ماؤزر نے کلپ کی بچی کھچی گولیاں اگل دیں۔ کھڑکی میں لگی ہوئی لکڑی کی پتلی پتلی بلیاں جو سلاخوں کا کام دے رہی تھیں، ان میں سے ایک کے تو درمیان سے پرخچے اڑ گئے۔ اسی لمحے باہر دھپ سے کسی کے گرنے کی آواز آئی اور اس چند سیکنڈ کی گن گرج کے بعد یکدم ہی چاروں طرف موت کا سکوت پھیل گیا۔ باہر مویشی جو اس اچانک گن گرج کے ساتھ خوفزدہ سے انداز میں ڈکرائے تھے، وہ بھی یکلختی خاموش ہو گئے۔ کمرے میں بارود کی بو پھیل چکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے گویا میری رگوں میں لہو سرد ہو گیا تھا، پھر مجھے احساس ہوا کہ میرا چہرہ پسینے میں تر تھا۔ پھر میں نے نہایت آہستگی سے نفیس صاحب کی تلاش میں گردن گھمائی۔ وہ ایک بڑی سی چارپائی کے نیچے پہنچ چکے تھے اور بالکل ساکت تھے، لیکن پستول ان کے ہاتھ میں بلند تھا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ خیریت سے تھے، ورنہ مجھے اندیشہ تھا کہ اچانک شروع ہونے اور ایک دم ہی ختم ہونے والی گولیوں کی بچھاڑ میں کوئی اچٹتی ہوئی گولی انہیں نہ لگ گئی ہو۔ وہ ایک ٹک کھڑکی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شاید انہیں اندیشہ تھا کہ کھڑکی میں کوئی اور ہیبلا نمودار نہ ہو جائے۔ یہ اندیشہ مجھے بھی تھا، لیکن میں نے تجسس سے مجبور ہو کر ایک لمحے کے لیے کھڑکی سے نظر ہٹا لی تھی۔ پھر میں نے بوڑھے کی طرف دیکھا۔ وہ حال کے عین درمیان راستے پر چاروں کانے چت پڑا تھا۔ اس کی کھوپڑی کا ایک حصہ ایک آنکھ سمیت اڑ گیا تھا اور دوسری آنکھ کھلی رہ گئی تھی۔ اس سے وہ آنکھ چھت کو گور رہی تھی اور کھوپڑی کا جتنا حصہ غائب تھا۔ اس سے بل بل خون بہہ کر کچی زمین میں جذب ہو رہا تھا۔ اس خون میں شاید بیجے کی سفیدی بھی شامل تھی۔ ایک گولی شاید اس کے کندھے میں بھی لگی تھی، کیونکہ کندھے پر اس کا کرتا خون میں لت پت تھا۔
میرا اندازہ تھا کہ اگر وہ اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلتا تو شاید اسے کوئی گولی نہ لگتی، پہلے میرا اور اس کے فوراً بعد نفیس صاحب کا خاتمہ ہوتا، لیکن کمرے کا منظر دیکھ کر ایک بار پھر میرا یہ یقین پکا ہو گیا کہ مارنا اور بچانا بے شک اس دنیا والوں کا کام نہیں ہے۔ نفیس صاحب کی گردن بھی نہایت آہستگی سے مشینی انداز میں گھومی، ہماری نظر ملی اور ہم نظروں ہی نظروں میں اشارہ کر کے دوبارہ لڑکنے لگے۔ ہمارے درمیان خاصا فاصلہ تھا۔ نفیس صاحب کھڑکی کی طرف چلے گئے اور میں گیٹ کی طرف۔ انہوں نے دیوار کے ساتھ چپک کر کئی منٹ میں چیونٹیوں کی رفتار سے اپنا سر اور پستول والا ہاتھ کھڑکی تک لا کر باہر جھانکنے کی کوشش کی۔ غالباً مطمئن ہو کر دیوار کے ساتھ کھسکتے ہوئے میری طرف آنے لگے۔ کھڑکی انہوں نے بند کر دی تھی، وہ قریب آ چکے تو ہم نے مل کر اس طرح آہستگی سے لوہے کا بولٹ ہٹا کر چوبی گیٹ کھولا گے۔ چاہتے تو فوراً ہی اسے دوبارہ بند کر کے بولٹ چڑھا سکتے تھے۔ ادھر سے جھانکنے پر بھی کوئی رد عمل نظر نہ آیا اور نہ کوئی نظر آیا۔ ہم باہر نکل کر احتیاطاً مکان کی دونوں بغلی سمتوں میں جھانکنا چاہتے تھے۔ میرے موزر کا کلپ خالی ہو چکا تھا۔ انہوں نے اطمینان سے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور کسی خفیہ جیب سے ایک بھرا ہوا کلپ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ حالانکہ ہیلی کاپٹر میں جب انہوں نے موزر نکال کر مجھے دیا تھا تو میں نے انہیں فاضل کلپ نکالتے نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ میری بعد چند سیکنڈ کی تاخیر سے ہیلی کاپٹر سے کودے تھے۔ شاید اس دوران انہوں نے مزید ایک احتیاطاً ساتھ رکھ لی تھی۔ میں نے موزر کا کلپ بدلا اور ہم دونوں باہر نکل گئے، پھونک کر قدم رکھتے ہوئے مکان کے دونوں کونوں کی طرف۔ ایک طرف نفیس صاحب جا رہے تھے اور دوسری طرف میں رینگتا ہوا جا رہا تھا، اور اپنی طرف کے کونے پر پہنچ کر میں نے جھانکا۔ اس طرف اس شخص کی لاش پڑی ہوئی تھی جس نے کھڑکی سے اپنی دانست میں فرشتہ اجل کو ہماری طرف روانہ کیا تھا۔ اس کی سب مشین گن اس کے قریب ہی پڑی تھی۔ نفیس صاحب نے دوسرے طرف جھانکنے کے بعد مڑ کر اشارے سے مجھے بتایا کہ اس طرف کوئی نہیں تھا۔ اس کے باوجود ہم دونوں نے اسی طرح الگ الگ سمتوں میں آگے بڑھتے ہوئے مکان کے گرد چکر مکمل کر لیا۔ ہم دونوں اس لاش کے قریب یکجا ہوئے جو کھڑکی کے پاس پڑی تھی۔ ظاہری حلیے سے وہ ایک دیہاتی نوجوان معلوم ہوتا تھا، لیکن میرے خیال میں وہ دیہاتی ہرگز نہیں تھا۔ میرے خیال میں تو وہ بوڑھا بھی دیہاتی نہیں تھا جو اندر مرا پڑا تھا۔ یہ نوجوان بھی اس بوڑھے ہی کی طرح تنومند تھا اور اس کا بیٹا ہی معلوم ہوتا تھا۔ معلوم نہیں اس دوران وہ کہیں چھپا رہا تھا یا کہیں سے آیا تھا، اور صورتحال کا اندازہ کرنے کے بعد اس نے گھات لگائی تھی۔ نفیس صاحب بولے، یہ بہت ہی برا ہوا کہ دونوں باپ بیٹے ہی مارے گئے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ رہ جاتا تو شاید ہمیں کچھ معلومات حاصل ہو جاتی۔ چلیں اب معلومات کی طرف سے تو صبر کر لیں، یہ شکر کریں کہ ہماری محنت رائے گاہ نہیں گئی، یہاں کچھ نہ کچھ دریافت ہوا۔ میں نے کہا۔ وہ ایک بار پھر بے یقینی کے سے عالم میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولے، حیرت ہے، بڑے ہی عجیب طریقے سے یہاں گویا اتنا لمبا چوڑا سیٹ لگایا گیا اور صرف یہ دو آدمی اس سیٹ کی نگرانی کر رہے تھے۔ مجھے تو اس سیٹ میں یا اس سیٹ اپ میں بڑی ذہانت کی جھلک دکھائی دے رہی ہے۔ وہ لوگ انسان کی نفسیات سے کھیلتے ہیں، کوئی ایسی چیز تشکیل دیتے ہیں جو اس ماحول میں اجنبی ہوتے ہوئے بھی اجنبی دکھائی نہ دے۔ لوگ ایک طرف اسے دیکھ کر بے پرواہی سے گزرتے رہیں یا اس کی موجودگی کے جواز سے مطمئن ہو جائیں، جس طرح آپ کی رپورٹ مرتب کرنے والے لوگ ہو گئے ہوں گے۔ میں نے کہا، تمہارے خیال میں اندر اسی راستے کا دانہ نمودار ہوا ہے جس کی تلاش میں ہم پریشان رہے تھے؟ نفیس صاحب نے تصدیق چاہی۔ ہاں، میری نامعلوم حص تو یہی کہہ رہی ہے کہ ریڈ ڈاٹ کے اس قلعے تک تمام ٹریفک یہیں سے جاتا ہوگا۔ شاید میں نے بھی بے ہوشی کے عالم میں ایک بار اسی روٹ سے سفر کیا ہو۔ میں نے خیال ظاہر کیا، تو پھر ہم اتنی بے پرواہی سے کیوں کھڑے ہیں؟ ہم اس راستے کو کھلا چھوڑ آئے ہیں، کہیں نیچے سے کوئی آ نہ جائے۔ نفیس صاحب تیزی سے دروازے کی طرف مڑتے ہوئے بولے۔ میں نے فوری طور پر اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی اور ایک بار پھر جھک کر نوجوان کی لاش کو دیکھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔
نفیس صاحب جاتے جاتے پلٹ کر بولے، کیوں؟ نہ جانے کیوں اب مجھے یہاں زمین کے نیچے زمین کے اوپر ہر طرف سکوت ہی سکوت محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اگر کوئی رد عمل ظاہر ہونا ہوتا تو شاید اب تک ظاہر ہو چکا ہوتا۔ یہ سیٹ اپ اوپر سے جتنا دقیانوسی نظر آ رہا ہے نیچے سے ایسا نہیں ہوگا۔ اس راستے کا دروازہ کھلتے ہی نیچے خبر ہو جاتی ہوگی اور شاید کچھ حفاظتی انتظامات بھی موجود ہوں، لیکن ابھی تک چونکہ کچھ نہیں ہوا اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ریڈ ڈاٹ یہ ٹھکانہ خالی کر گئی ہے۔ میری چلائی ہوئی گولیاں نوجوان کے سینے اور چہرے پر لگی تھیں، اس کے زخموں سے ابھی تک خون رشتہ محسوس ہو رہا تھا۔ نفیس صاحب بے تابی سے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولے، پھر بھی چل کر اس راستے کو دیکھیں تو صحیح۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن جانے سے پہلے مردہ نوجوان کی تلاشی لی۔ میری توقع کے مطابق اس کی جیبوں میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے اس کی شناخت میں مدد ملتی، البتہ اس کی ایک جیب میں بڑی مالیت کے بہت سے نئے پرانے بے ترتیب نوٹ موجود تھے۔ خاصی بڑی رقم تھی، وہ میں نے نفیس صاحب کے حوالے کر دی۔ نفیس صاحب احتیاط سے اسے ایک جیب میں رکھتے ہوئے بولے، اسے شہادت کے طور پر محفوظ کرنا پڑے گا۔ نوجوان کی دھوتی کے نیچے پنڈلی کے ساتھ مجھے چمڑے کی نیام بندی دکھائی دی، اس میں سے خنجر کا دستہ جھانک رہا تھا۔ میں نے فنگر پرنٹس وغیرہ کی باریکیوں میں پڑے بغیر خنجر نیام سے کھینچ لیا۔ اس طرح کبھی میں بھی اپنے ساتھ مخصوص ساخت کا خنجر رکھتا تھا، لیکن آج کل وہ میرے پاس نہیں تھا۔ 2.5 فٹ بالشت لمبا ایک جلمل کرتا خنجر تھا، لیکن خاص بات یہ تھی کہ اسے گو کہ کسی چیز پر رگڑ کر صاف کیا گیا تھا اور اسے نیام میں بھی رگڑ لگ چکی تھی۔ اس کے باوجود اس کے کناروں پر تازہ خون کی ایک پتلی سی لکیر دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ذرا تشویش سے نفیس صاحب کی طرف دیکھا، لیکن وہ کندھے اچکا کر رہ گئے۔ میں نے خنجر واپس مردہ نوجوان کی نیام میں رکھ دیا اور نفیس صاحب کے ساتھ دوبارہ مکان میں داخل ہوا۔ زمین میں نمودار ہونے والا وہ بڑا سا دانہ گویا سکوت کے عالم میں ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ ہم گنے سنبھالے محتاط انداز میں اس کے قریب پہنچے۔ سامنے کچھ ایسا ڈلوان فرش نظر آ رہا تھا جیسے تہہ خانے میں کوئی گیراج ہو۔ کچھ دور تک روشنی تھی، اس کے بعد کیا تھا یا راستہ کیسا تھا یہ بتانا مشکل تھا، کیونکہ قدرتی روشنی زیادہ آگے تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ نفیس صاحب یہ راستہ دریافت ہونے کے بعد سے بڑے پرجوش نظر آ رہے تھے، لیکن میں ڈلوان فرش پر قدم رکھنے لگا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ میرا خیال ہے فی الحال تم اس راستے کو بند کرو، ہم کچھ اور لوگوں کو ساتھ لے کر ذرا تیاریوں کے ساتھ آتے ہیں۔ وہ بولے، فی الحال تو میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ شاید یہاں روشنی کا کوئی انتظام ہو۔ میں نے کہا، میں زیادہ آگے نہیں جا رہا۔ میں نے ذرا آگے بڑھ کر دونوں طرف کی دیواروں پر ہاتھ پھیر کر دیکھا۔ ایک جگہ خود ہی میرا ہاتھ کسی چپٹے سوئچ سے ٹکرایا اور محض ہاتھ لگنے سے ہی ہماری سامنے تا حد نظر روشنی پھیل گئی۔ نفیس صاحب حیرت سے آنکھیں پٹپٹا کر رہ گئے۔ ہم ایک نہایت صاف ستھری اور نہ جانے کتنی طویل سرنگ کے دہانے پر کھڑے تھے، اور یہ کچھ کچی ناہموار قسم کی سرنگ نہیں تھی جیسی نفیس صاحب نے اپنی دانش میں بڑے وسائل صرف کر کے کھدوائی تھی۔ یہ تو کسی ترقی یافتہ ملک کا ٹیوب ٹرین کا راستہ معلوم ہو رہا تھا۔ چھت میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چکور لائٹس نظر آ رہی تھیں جنہوں نے پوری سرنگ میں دودھ یا روشنی پھیلا دی تھی۔ ایک ہی ٹچ سے وہ تمام لائٹس روشن ہو گئی تھیں، لیکن یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ راستہ کتنا لمبا تھا۔ اف میرے خدا، نفیس صاحب سرسراتی سی آواز میں بولے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس ویرانے میں کوئی ایسا راستہ موجود ہوگا۔ اس میں سے تو بیک وقت 2 کاریں آرام سے گزر سکتی ہیں۔ میں نے کہا، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کی ایجنسیاں حالات سے کس قدر باخبر رہتی ہیں۔ وہ ایک نظر میری طرف دیکھ کر رہ گئے، کچھ بولے نہیں۔ میں نے سرنگ میں زیادہ سے زیادہ دور تک دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اصل جگہ یقیناً زیر زمین ہے، ویسے ہی کسی کا اس کی طرف دھیان جانا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے اسے کسی کی نظر میں آنے سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کا راستہ کتنی دور سے نکالا ہے۔ آپ کی کھدوائی ہوئی سرنگ دوسری سمت سے شاید اس جگہ تک پہنچ رہی ہے، یہ سرنگ دوسری سمت سے جا رہی ہے۔
ہاں یہ تو مجھے اندازہ ہو گیا ہے، نفیس صاحب بولے۔ آؤ اب چلتے ہیں، اس راستے کو بند کر دیتے ہیں، جلد دوبارہ واپس آئیں گے۔ میں نے ان کے مشورے پر عمل کرنا بہتر سمجھا، گو کہ فوری طور پر آگے جانے کو دل چاہ رہا تھا۔ میں نے سرنگ کے دانے سے باہر آتے وقت اسی سوئچ کو دوبارہ چھوا، پوری سرنگ میں گہری تاریکی پھیل گئی۔ اس راستے کو بند کرنا بالکل آسان ثابت ہوا تھا۔ کتر بنانے کی مشین کا پہیہ میں نے الٹا گھمایا، سرنگ کا دانہ بند ہو گیا۔ میں نے مشین کے نیچے بھی بچھی ہوئی چٹائیوں میں سے ایک کو ذرا سا اٹھا کر دیکھا، اس کے نیچے پختہ فرش تھا، غالباً کوئی میکینزم کام کر رہا تھا۔ حال کے وسط میں زمین محض دکھاوے کے لیے کچی چھوڑی گئی تھی۔ میں نے چٹائی چھوڑ دی اور بوڑھے کی جیبوں کی تلاشی لینے لگا۔ اس کی جیبوں میں بھی رقم کے سوا کچھ نہیں تھا، لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ اس کی شلوار کے نچلے حصے میں ایک بہترین قسم کا مشین پسٹل اڑسا ہوا تھا۔ عجیب بات تھی، اس نے نہ تو ہمارے سامنے آنے سے پہلے گھات لگا کر ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی بعد میں موقع پا کر گن نکالنے کی کوشش کی تھی۔ شاید اس بیچارے کی مصلحت یا حکمت عملی کچھ اور تھی، لیکن ہو کچھ اور گیا تھا۔ میں نے نفیس صاحب سے پوچھ کر مشین پسٹل اس کے نیفے ہی میں اڑس دیا۔ ہم 2 انسانوں اور 2 کتوں کو مردہ حالت میں وہیں چھوڑ کر واپس روانہ ہو گئے۔